صلوا على محمد وآل محمد. دیگر صلوات.
کو بے تقسیم کرایا جو زمین پر یہ اس کا جام ہر کفن ملا نہ جسے
بہت بہت شکریہ بھائی کاشف صاحب. میں آپ تمام وجہ سے گزارش کروں گی تو آگے کا تشریف لیں. حضور اسلام مولانا سید امام حیدر صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور ڈوبا چاہتا ہے. شب اضحیٰ ہے اور اسی مناسبت سے چند مصرے ایک اہل سنت شاعر اہل بیت کی دلی آواز جو تمام ماتم داران حسین کے لیے ہے کہ یہ درد مند لوگ سیاہ پوش ماتمی، یہ درد مند لوگ سیاہ پوش ماتمی، کالی گھٹا میں برق ہے فطرت میں آدمی. یہ درد مند لوگ سیاہ پوش ماتمی، کالی گھٹا میں برق ہے فطرت میں آدمی. ان کے گداز قلب سے شعلوں میں ہے نمی، ان کے گداز قلب سے شعلوں میں ہے نمی، آہ رسا سے ان کی ہواؤں میں برہمی. ان کے گداز قلب سے شعلوں میں ہے نمی، آہ رسا سے ان کی ہواؤں میں برہمی. صورت کچھ اور کر دی جہاں نے خراب کی، صورت کچھ اور کر دی جہاں نے خراب کی، راہیں نکال دی ہیں جہاں بھی ثواب. میں حجت الاسلام مولانا سید امام حیدر صاحب سے یہ شروع کو تشریف لائیں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبو القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحانك الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مفتاح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد. اس کے عوض میں دنیا میں عزت و شرف سے نوازے اور آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار دے. ان کی صحت یابی کے لیے اور تمام مومنین جو یہاں حاضرین ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے
اور ہمارے اس عمل سے ہمارا امام راضی رہے، اس کے لیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شب اضحیٰ نہیں بلکہ اصول دین کی لیلۃ القدر ہے۔ رمضان میں جو شب قدر ہے وہ فروع دین کی شب قدر ہے، اور شب اضحیٰ ہے یہ اصول دین کی شب قدر ہے۔ جیسے اس شب میں ہم ساری رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، یہ بھی شب اگر آپ ہر لمحہ حسین کو یاد کریں، یہ وہ ذکر ہے، یہ عبادت ہے نہ جس کا زمان معین ہے، نہ مکان معین ہے، نہ وقت معین ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کا وقت معین کیا ہے۔ اس وقت کے درمیان اگر آپ نے عبادت کر لی تو آپ کو ثواب ملے گا، وقت چلا گیا تو آپ نے گناہ کیا۔ نماز کا وقت معین ہے، اس وقت میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ نے اگر نماز پڑھ لی، دوسری بار اسی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ لیکن یہ ذکر حسین ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنی بار کرتے جائیں ہر بار کا ثواب 2 گنا ہوتا جاتا ہے۔ عجیب سا ایک لگاؤ ہے، عجیب سی ایک بات ہے، عجیب سی ایک محبت ہے۔ چند باتیں آپ کے خوشگزار کر دیتا ہوں عزاداری کے حوالے سے۔ عزاداری سید الشہداء کو سب سے زیادہ جس ذات نے، جس امام نے فروغ دیا وہ 8ویں امام تھے۔ چوتھے امام نے بھی فروغ دیا ہے۔ یوں تو اس سسٹم کو قائم کیا ہے یزید کے دربار میں علی کی شیر دل بیٹی نے، اور ایسا سسٹم بنایا رونے کا، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے کا۔ یہ سسٹم، بہت سے سسٹم، کانفرنس کے سسٹم بدل گئے، میٹنگ کے سسٹم بدل گئے، اور سسٹم تبدیل ہو گیا، لیکن نہ جانے کہ اس خلوص سے اس پر شذا کو بچھایا تھا کہ اسی طرح سے آن بان شان کے ساتھ باقی بھی ہے اور بلکہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 8ویں امام مجلس ادا کرتے تھے، چونکہ 7ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ چاند، 7ویں امام بڑے خوش مزاج تھے، کبھی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کسی سے ملے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے، لیکن جب وہ محرم کا چاند دیکھتے تھے تو مسکراتے نہیں تھے۔ تو 8ویں امام نے پوچھا تھا، بابا آپ اتنے خوش مزاج تھے، محرم میں کیوں نہیں مسکراتے؟ تو کہنے لگے، بیٹا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے جد پر اس ایام میں گزری کیا ہے۔ لہذا وہ تاکید بھی کرتے تھے، اور 8ویں امام کے ہی زمانے سے ممبر پہ آپ دیکھیں کہ ذاکر کا شرف، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، چاہے وہ مجلس پڑھنے والا خطیب ہو، چاہے عالم ہو، سب ذاکر حسین ہیں۔ انداز الگ ہے لیکن ذکر حسین کا ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا اتفاق ہوا ہے، آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے ان کے آگے نہ بڑھو، ان کے اوپر آواز نہ بلند کرو، رسول کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی حکم ہے، اس لیے کہ یہ خود محمد جیسے ہیں۔ جب محمد جیسے ہیں تو حکم بھی منتقل ہوگا، جو رسول، جو محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ سب کے سب محمد ہیں۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ رسول کے لیے آپ آواز بلند نہ کرو، ان کے آگے نہ جاؤ، ان کی بات پہ بات نہ کرو، احترام کرو، تو یہ سب اماموں کے لیے بھی آئے گا، اس لیے کہ آیت رسول کے بعد منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف رسول کا احترام کرو اور ختم کرو، تو آیت منسوخ نہیں کی ہے۔ جب آیت منسوخ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہوگا جس کا احترام کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آیت کے منسوخ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہوتی ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، عمل نہیں ہوگا تو پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا کہ بس رسول کی زندگی تک یہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو جہاں اتنا ان ذات مبارک کا اور ان ہستیوں کا احترام قرآن نے رکھا ہے، آپ ذرا ذاکر کی عظمت کو دیکھیں کہ وہ امام کہ جس کے سامنے آواز بلند کرنا، جس کے سامنے آگے بولنا، وہ نیچے بیٹھتا ہے اور ذاکر سے کہتا ہے کہ تم ممبر پہ جاؤ۔ جانے والا شیعہ ہے، پہچان رہا ہے کون ہستی بیٹھی ہے، ہاتھ جوڑ دیا مولا،
اولاد فاطمہ نیچے بیٹھے اور میں اوپر جاؤں؟ تو پلٹ کے کہا میں کہہ رہا ہوں اس سے کہ تو میرے جد کا ذاکر ہے، تو میرے جد کا ذاکر ہے، جو بھی ذکر کرنے والا ہے اہل بیت کا وہ ذاکر ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ مرثیہ خواں ہو، چاہے وہ نوحہ خواں ہو، اگر وہ حسین کا ذکر کر رہا ہے تو وہ حسین کا ذاکر ہے۔ اور جب نیچے اترتے تھے دیکھیں نوازنا، میں نے کہا نا میرے استاد کہتے تھے کہ مومنین پر تو کبھی جھڑپا کرو، ذاکرین پہ جھڑپا نہ کرو، اس لیے کہ اگر امام ناراض ہو گئے تو منانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ذاکرین کا احترام کرو، میں نے ذاکرین کی بات کی ہے، ذاکرین کا وہ ذاکر جو ذکر حسین کر رہے ہیں، وہ ذاکر جو حسین پہ رلا رہے ہیں، رلا رہا ہے۔ تو جب نیچے اترے تو دیویل کو روک لیا، رک جاؤ دیویل، خاموش ہو کے بیٹھ کے جب سارے لوگ چلے گئے کہا مولا خیریت ہے؟ ایک غلام سے کہا جاؤ اندر اور فلاں جگہ سے جانا، اور جانے کے بعد میری جو سب سے بڑی تھیلی ہے پوٹلی وہ لے آنا۔ کہا دیویل یہ پیسے لے لو، وہ بھی علی کا چاہنے والا، کہنے لگا مولا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں نے تو آپ کے جد کا ذکر کیا ہے، تو مجھ پر فرض ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جب آپ اس کا اجر یہیں پہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، جو تو نے ذکر کر کے میرے جد حسین پر رلایا ہے اس کا اجر تو ہے ہی نہیں، اس کا اجر تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ میں تجھے نواز رہا ہوں، یہ میری حوصلہ افزائی کر رہا ہوں تاکہ تو اور میرے جد پر شعر کہہ کے لا اور میرے جد کا ذکر کر تاکہ لوگوں کو رلایا جائے۔ پھر امام تبرک بناتے تھے۔ حلیم کا جو رواج آپ دیکھتے ہیں اس کو سرید بھی کہتے ہیں اور حلیم بھی کہتے ہیں، امام نے 8ویں امام کے دور سے چلا ہے۔ 8ویں امام نے تبرک کا رواج رکھا، 8ویں امام نے لوگوں کو بلایا۔ خواجہ ابا سلم، آج بھی ان کی مزار ہے وہاں پہ مشہد مقدس میں، آپ جائیں ان کے بارے میں، یہ پیغمبر تھے، خواجہ کہتے ہیں پیغمبر کو، مطلب پیغام پہنچانے والے کو۔ ان کو خواجہ کیوں کہا جاتا تھا؟ 8ویں امام مجلس کے دوران انہی کو معین کرتے تھے، جاؤ سب کے گھر سے کہو کہ میرے گھر پہ مجلس اور آئیں، اور جب کوئی نہیں آتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کیوں نہیں آئے۔ جب وہ کوئی ایسی بات کہتا تھا جو عذر نہیں ہوتا تھا تو پلٹ کے کہتے تھے تمہیں نہیں اندازہ ہے کہ اس فرش پہ ملتا کیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس فرش پہ ملتا کیا ہے۔ ایک دن مجلس تھی، کچھ طوفان ہوا، بہت سے لوگ نہیں آئے۔ عزیزو یہ ایک عبادت ایسی ہے جس کو بڑی خلوص سے کرنا چاہیے، بہت سے لوگ نہیں آئے، کچھ طوفان آ گیا، کچھ ایسے حادثات ہوئے، امام کے دل پہ سخت ناراضگی ہوئی۔ دوسرے دن جب مجلس ہوئی اور دوسری بار جب سارے لوگ آئے تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ تم کیا شرف ہوتے ہو مجلس چھوڑ کر؟ تمہیں پتا ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کہ شرف کیا ہے۔ جب مجلس ہوتی ہے اور مجلس جب ختم ہوتی ہے تو جدھر سے مرد نکلتے ہیں ادھر حسین کا باپ علی کھڑا ہوتا ہے، جدھر سے عورتیں نکلتی ہیں ادھر حسین کی ماں فاطمہ کھڑی ہوتی ہے، اور آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو نے میرے لال پہ گریا، تو نے میرے لال پہ ماتم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خداوند عالم، بڑی عظیم ادا ہے، جو بڑا عظیم عمل ہے، یہ مولا کی حدیث ہے، 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم جس شخص کے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، جس شخص پر آئندہ آنے والے زمانے میں رحمت نازل چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ کر دیتا ہے، اور جس کے اوپر آنے والے زمانے میں مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے اس کے دل سے حسین کی محبت کو سلب کر لیتا ہے۔ زرارہ بن عایم جو بہت ہی اچھے صحابی تھے جن سے بڑی روایتیں نقل ہوئی ہیں، انہوں نے پوچھا مولا کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل سے حسین کی محبت کم ہو گئی ہے؟ تو کہا زرارہ جب میرے جد حسین کی عزاداری ہو رہی ہے۔ اگر تم دیوانگی کے ساتھ بے لوث ہو کر خلوص سے مجلس کا ایک جنون سوار ہو جائے تو سمجھو خدا تمہارے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ کر رہا ہے، لیکن تم اگر بار بار بہانہ تمہارے دل میں آنے لگے، آسکت آنے لگے، سستی آنے لگے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دل سے حسین کی محبت کو سلب کر لے اور تمہیں مصیبت میں گرفتار کر لے۔ یہ ہے عزادار، یہ سید الشہداء جس کی عظمت یہ ہے۔ کیوں نہ عظمت ہو؟
آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو اگر خداوند عالم نے شرف دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھا دیا ہے کہ اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے، اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا عشق اگر دیکھنا ہے، خدا سے محبت اگر دیکھنی ہے تو حسین کو کربلا میں دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا اتنا زیادہ خدا کو سمجھانے والا کیسے سمجھا رہا ہے۔ وہی حسین ہے کہ جب پشت پر آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے رسول نماز روک لو، وہی حسین ہے جب مچل جاتا ہے تو جبریل سے کہہ کے بھیجتا ہے کہ درزی بن کے جانا، فرشتہ بن کے نہ جانا۔ اللہ اکبر، وہی حسین ہے مچلتا ہے تو مہارے ہاتھ میں آ جاتی، وہی حسین ہے کہ حبیب کے مظاہر کی موت واقع ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ خود حبیب کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، ملک الموت سے اللہ آواز دے رہا تھا کہ حسین کے آنسو گرنے سے پہلے حبیب کی روح کو واپس کر دے۔ میں حسین کو مدینے میں رونا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو حسین نے بھی پلٹ کے کہا، کیا کہا؟ اے میرے اللہ، اگر تو نے ہمارے آنسوؤں کو برداشت نہیں کیا اور ہماری بات مان لی اور ہماری آبرو رکھ لی تو نہ صحیح کہ کتنا بھی رلائیں، کتنا بھی مجھے ستائیں، لیکن میں تیرے دین کے لیے کام کروں گا۔ اور کربلا میں وہ جو اقبال کا شعر ہے، خودی کو کل کر بلند اتنا کہ ہر تقدیس سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر امام حسین کے لیے نہیں ہے، یہ شعر امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر ابراہیم کے لیے ہے، یہ شعر یعقوب کے لیے ہے، یہ شعر نوح کے لیے ہے۔ ابراہیم امتحان دو، بچے کو ذبح کر دو، میدان میں لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ ابراہیم نے کہا تھا آنکھوں پر پٹی نہ باندھنا، پروردگار بچے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا بس بتا تیری رضا کیا ہے، اسماعیل چاہیے واپس لے لے، اور فدینا ہو بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم پہ فدا کر دیا۔ جہاں انبیاء نے بس کہا وہاں اللہ نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعقوب تیرا یوسف ہو گیا ہے، تجھے اپنے بیٹے کی غربت اور اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، نہیں پروردگار اب کیا چاہیے؟ پروردگار بس بس بتا تیری رضا کیا ہے۔ یوسف چاہیے، یوسف واپس لے۔ جناب موسیٰ کے لیے پروردگار بس بس ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے اوپر سے مصیبت اٹھا لی۔ جناب سلیمان کے لیے، لیکن کربلا میں الٹا تھا، حسین کہہ رہے تھے پروردگار بتا اور کیا چاہیے، پروردگار بتا اور کیا چاہیے۔ علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، عباس دے دیا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حسین پوچھ رہے تھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ نے کہا بس حسین واپس آ جائے۔ یہ فرق ہے، یہ عشق ہے حسین کا۔ ایسے ہی رونے پر جنت واجب نہیں کیا ہے، ایسے ہی آنسوؤں کو شرف نہیں دیا ہے، ایسے ہی ذکر کو شرف نہیں دیا ہے، ایسے ہی شرف نہیں دیا ہے۔ شرف دینے کی کوئی وجہ ہے، شرف دینے کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ حسین نے بھی قربانی دی ہے۔ علی اصغر کو سپرد خاک کر کے وہ جملہ کہتے ہیں جو بار بار جملہ کہا ہے، اب کوئی بچا نہیں ہے۔ آخری تحفہ تھا جو اللہ کی راہ میں دے چکے تھے، کیا کہا؟ الہی من الذی وجدک ماذا فقد، اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے، اللہ الہی من الذی وجدک ماذا فقد، میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ ہم نے علی اکبر کھویا، عباس کھویا، علی اصغر کھویا، اگر تجھے پا لیا، تیرے عشق کو پا لیا تو ہم نے کچھ نہ کھویا۔ وَمَنِ الَّذِي فَقَدَكَ مَاذَا وُجِدَ، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا کھویا۔ یہ کوئی کم بات نہیں تھی۔ دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، پڑھا کریں حسین کے بارے میں، جتنا آپ حسین کے بارے میں مطالعہ کریں گے اتنی عزاداری میں لطف آئے گا، اتنی عزاداری میں خلوص پیدا ہوگا۔ کون حسین؟ ان کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ حسین نے کتنی محبت ہمارے ساتھ کی ہے۔ جب جناب فاطمہ نے اس واقعے پر پوچھا تھا کہ بابا میرے لال پہ کون روئے گا، میرے لال پہ کون روئے گا، تو کیا کہا تھا؟ بیٹا نہ گھبراؤ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہی قوم تو عزادار حسین ہے، قوم پیدا کرے گا جو تیرے لال پہ روئے گی۔ ابھی نہ قوم پیدا ہوئی تھی نہ کربلا ہوئی تھی، ابھی تو مدینے کا واقعہ ہے۔ حسین کی عمر 2 سے 3 سال ہے۔ 3 سال کی عمر میں ذرا شیعوں کے خیال کو دیکھیے، ذرا محبت دیکھیے۔ جا کے نانا کے آغوش میں بیٹھ گئے، ہاتھوں کو چوما، نانا اگر جو قوم پیدا ہوگی اسے آپ کیا دلوائیے گا؟
آپ دیکھیں ہمارے وجود سے پہلے ہمارا انتظام کروا رہے ہیں. اللہ اکبر، اس سے زیادہ اور کیا محبت ہو سکتی ہے. نانا ہمارے غم میں رونے والے کو کیا دلوائیے گا. کہا بیٹا اللہ نے مجھے شافع محشر بنایا ہے، میں قیامت میں تیرے عزاداروں کی شفاعت کراؤں گا. شفاعت کی ذمہ داری رسول اللہ نے لیا ہے. اللہ اکبر، اس کی جو حسین پر روئے گا. اس کے بعد یہاں پر ایک جملے کا اضافہ بھی ہے، مشکات میں اضافہ ہے، مشکات شریف. اس میں لکھا ہے کہ جب مولا کائنات کی آغوش میں آئے اور آنے کے بعد بابا سے گئے، بابا آپ میرے چاہنے والوں کو کیا دیجیے گا. تو کہا بیٹا خدا نے مجھے مشکل کشا بنایا ہے، تیرا عزادار جب تک زندہ رہے گا یہ علی ان کی مشکل کشائی کرے گا. یہ جو آپ کھو کر کھاتے ہیں اور علی بچا لیتے ہیں، یہ حسین کا وعدہ ہے، یہ علی کا حسین سے وعدہ ہے. مشکل کشائی کروں گا. کب کرے گا مشکل کشائی؟ موت کے وقت کروں گا. کب کرے گا؟ فشار قبر کے وقت کروں گا. حساب و کتاب کے وقت تیرے عزاداروں کی مشکل کشائی کروں گا. اور قیامت میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر شفاعت کی سفارش میں بھی کروں گا. دو معصوم اگر کھڑے ہو کر کسی شیعہ اور عزادار کی سفارش کریں تو اللہ ضرور مانے گا. اس کے بعد امام حسن کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا ہم بھی بابا کے ساتھ ہوں گے. پھر مادر گرامی کے پاس آئے، ہاتھوں کو چوم کے کہا مادر گرامی آپ ہمارے چاہنے والوں کیا دیجیے گا، آپ ہمارے چاہنے والوں کیا دیجیے گا. بس سننا تھا کہ پلٹ کے کہا بیٹا بیٹا جہاں، یہ مشکات شریف میں اضافے سے پڑھ رہا ہوں، جہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں تیرے عزادار ہوں گے، وہاں یہ تیری ماں جائے گا. دعا کرے کہ تیرے عزادار ہوں گے. اور جب خدا قیامت میں کہے گا کہ فاطمہ تمہاری جنت ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں خدا سے کہوں گی پروردگار پہلے میرے بچے کے عزاداروں کو داخل کر. یہ ہے امام حسین کی عزاداری کی عظمت، اس کا محبت. پھر سکون ہو گیا کہ مجھ پہ جو روئے گا اسے شفاعت بھی ملے گی، مجھ پہ جو روئے گا اس کی مشکل کشائی بھی ہوگی، مجھ پہ جو روئے گا اس پر فاطمہ کی دعا بھی ہوگی. پہلی محبت. اس کے بعد آپ دیکھیں محبت ہی محبت ہے. تمہارا آپ کا دستور ہے کہ جب کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، اگر میرے مخالف سے کوئی ملتا ہے تو ہم خود بخود کھینچ جاتے ہیں، اس سے یہ آدمی ہمارا نہیں ہے. آئر حسین کی محبت. جب کربلا اور مکہ سے کربلا کی طرف آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا جناب اکبر نے کہ بابا ٹہل رہے ہیں. بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ کہا کچھ نہیں بیٹا. کہا بابا بتائیں کچھ آپ پریشان لگتے ہیں. کہا پہاڑی کے پیچھے جانا، ایک شخص ہوگا جس کا خیمہ لگا ہوگا، اس سے اتنا کہنا کہ تمہیں فاطمہ کے لال نے سلام کہا ہے اور بلایا ہے. وہ جانتے کون تھا؟ وہ زہیر ابن قیس جو یزید کے لشکر کے سپہ سالار بن کے جا رہے تھے. جناب علی پر گھوڑے پر سوار ہوئے، پہنچے، سلام کیا، کہا آپ کو فاطمہ کے لال نے سلام کہا ہے اور بلایا ہے. زہیر سن کر خیمے میں چلے گئے. زہیر کی زوجہ نے پوچھا، میں نے کہا کربلا کے تعمیر میں کردار، کلیدی کردار، مین کردار خواتین کا ہے، عورتوں نے کربلا تعمیر کی ہے. دیکھیں حبیب نے مظاہر کا واقعہ، وہاں پر بھی ان کی زوجہ کھڑی ہو گئی. زہیر ابن قین کا واقعہ، وہاں پر بھی زوجہ کھڑی ہو گئی. کیا بات ہے زہیر کون آیا تھا؟ کہا حسین کا کوئی بچہ آیا تھا، اس نے مجھے سلام کہا ہے اور کہا فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. پوچھا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں نہ جاؤں. کہا زہیر بھائی ہو، تم پر بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ میں جاتی ہوں. سننا تھا. زہیر کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، کہا نہیں میں جاتا ہوں. زہیر گھوڑے پر سوار ہوئے، آئے. آنے کے بعد جیسے امام حسین کو دیکھا احترام میں گھوڑے سے کود گئے. کودنے کے بعد پہنچے، امام کو سلام کیا. ہائے رے حسین کی محبت، یہی ٹاپک تھا، حسین کی محبت. ایک بار زہیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا زہیر تمہارا نام شہدائے کربلا میں. زہیر تم اپنے ہو، غیروں میں کیوں جا رہے ہو؟ زہیر تم اپنے ہو، غیروں میں کیوں جا رہے ہو؟ اس طرح سے زہیر کو لیا اور کو پانی پلایا، اس کے بعد اس کو خود لیا. لیکن محبت کی انتہا کہاں پہ کی ہے؟ بس آپ نے گریہ کر لیا. شب عزا میں میرا دستور ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھا جائے، اس سے کہ اب جب اگلے سال محرم آئے گا تو شاید ہمیں موقع ملے حسین پر رونے کا. زیادہ جتنا ہو سکے جی بھر کے رو لیں حسین پر، کہ شاید ایک آنسو ہماری تقدیر کو تبدیل کر دے.
क्यों न रोए, हुसैन पर क्यों न रोए, जिससे कि हुसैन ने उस वक्त याद किया है। कब याद किया? सबसे पहले मदीने में याद किया, मदीने के बाद कहाँ याद किया? जब आखिर रुखसत को आए, आखिर रुखसत को आए हैं हुसैन, अब रुखसत हो रहे हैं सीधे सज्जाद से, अब बेटे से मुलाकात न होगी। मनसब इमामत को सौंपा, राज इमामत को दिया। जब कोई वसीयत करता है तो अपनी बड़ी बात सबसे पहले कहता है, अहम बात सबसे पहले कहता है। हुसैन की बेटी सुगरा मदीने में बीमार थी, हुसैन की एक बेटी खैमे में मौजूद थी, हुसैन के बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन न हुसैन ने सुगरा के लिए कोई पैगाम भेजा, न हुसैन ने अपने बच्चों के लिए कुछ कहा। पहला जुमला क्या कहा है? मनसब इमामत सौंपने के बाद अगर यही हम और आप सोच ले तो शायद कभी हुसैन को न भूलें, कभी मजलिसों को न छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकती है मजलिस। पहला जुमला क्या कहा? करबला के मैदान में अली अकबर को खोने के बाद, अली अकबर को खोने के बाद, भाई को खोने के बाद, भतीजे को खोने के बाद इंसान एक गम में अपनों को भूल जाता है। इतना कलेजे पर दाग उठाने के बाद हुसैन पहला जुमला क्या कहते हैं? ए बेटा सैयद सज्जाद, जब जिंदान शाम से छूटकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम, मेरे हुसैन आपने इतने गम उठाने के बाद अगर हमें याद किया है, हम भी आपको सलाम का जवाब देते हैं। बाप मरता है आपका गम मनाते हैं, भाई मरता है आपका गम मनाते हैं, बेटा मरता है आपका गम मनाते हैं, बेटी मरती है आपका गम मनाते हैं। यह सलाम का जवाब है, यह सलाम का जवाब है। उसके बाद क्या कहा? लैतकुम अल्लाहु अकबर शियती मा इन शरीबतुम मा अस्बिन फज़कुरूनी। ऐ मेरे शियो, ये भी कह देना बेटा, ऐ मेरे शियो, जब कभी ठंडा पानी पीना, जब कभी ठंडा पानी पीना, मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना। मेरे उस्ताद कहते थे कि कलेजा फटता है जब मुहर्रम सर्दियों में आता है। गर्मियों में तो कभी कभी गर्म पानी मिल जाता है, लेकिन सर्दियों का मुहर्रम शियों को बहुत सताता है। हर वक्त ठंडा पानी, हर वक्त हुसैन की तिलावत। जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। अरबी में जब फख्र किया जाता है, जब किसी पर बहुत भरोसा किया जाता है तो लैता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शियों पे कितना भरोसा किया है, क्या कहा? किसी का तस्करा नहीं किया है, ना अली अकबर का तस्करा किया है, ना अब्बास का तस्करा किया है, ना कासिम का तस्करा किया। क्यों? इसलिए कि हुसैन को उलमा कहते हैं, अल्लाह जानता है, हुसैन जाने और हुसैन का खुदा जाने। लेकिन उलमा का गेस ये है कि सबसे ज्यादा हुसैन को अली असगर की शहादत का गम था, अली असगर की शहादत का गम था। दो दलीलें हैं। पहली दलील यह है, इसीलिए आमाल आशूरा में वो रखा गया कि हुसैन 7 बार आगे बढ़ते थे और 7 बार पीछे हटते थे, ताकि औलाद वालों को पता चले कि औलाद का गम क्या होता है। और दूसरी दलील यह है कि जब हुसैन वसीयत कर रहे थे किसी का तस्करा न किया सिवाय अली असगर के। क्या कहा? लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन अंजुरूनी। ऐ मेरे शियो, ऐ काश तुम करबला में होते तो देखते कैसे मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और कैसे इनकार कर रहे थे। उसके बाद अजीब जुमला कहा है, कयामत कर दिया है, आओ पे जल दिल खैले साकुनी। ए बेटा, जब जाना तो मेरे शियों से कह देना कि तुम्हारे हुसैन को करबला में घोड़े से पामाल किया गया, ऐसे जैसे चक्की के बीच में दाना
کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی غربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اس قدر مانے تماچے ایشور بدکار نے اس قدر مانے تماچے ایشور بدکار نے حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی تربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال سر برہنہ دشت میں سارا کی جائی ہو گئی تربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی تربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا تا قیامت دین کی مشکل کشائی ہو گئی تربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی تربت باری سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی میں کامران رضوی صاحب سے تو بیچ میں تشریف لائیں کامران رضوی صاحب ذوالفقار
ادب کو دیکھ لے ابھی
غربت ہمیں گھرا ہے کیا شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا اور فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا اور علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دیتا شام کا امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین یزید بد نہاد سے یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے اور فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دل بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دل بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تو پکے ودا امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین سب دشتے نینوا امیر لشکر حسین حسین رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نغمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں حسین رضا یہ کہتے تھے شاہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شاہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت
سکینہ